پاکستان بیرونی حملوں میں بنیاد و مرصوص تو بن چکا ہے، لیکن اندرونی حملے جو ہیں ان کے خلاف بنیاد و مرصوص کب بنیں گے؟ اور پوری قوم کو بنیاد و مرصوص بننا پڑے گا، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کرپشن کا ناسور جو ایک دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے گزشتہ 77 سال سے۔ انکمپیٹنٹ لوگ مختلف عہدوں پہ براجمان ہوتے ہیں، جن کی نااہلی کی وجہ سے اداروں کی زب و حالی 77 برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منشیات فروشی، آئس، مافیاز اور گریبرز جتنے بھی ہیں ان کے خلاف ایکشن کب ہوگا؟ معصوم لوگ بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، کبھی سونا کسی کے پاس گروی رکھوایا تو پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ منشیات فروش تھے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں جو آپ کا آرٹیکل 38 انشور کرتا ہے، سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، فری ایجوکیشن ہوگی، روزگار ہوگا، تعلیم ہوگی، صحت ہوگی۔ لیکن اسلام آباد کے ہاسپٹلز میں اگر ہم چلے جائیں تو لمبی قطاریں نظر آتی ہیں، مریض بلک کے سسک کے واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا مجبوراً درد سہتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو مہنگے داموں ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں جو پرائیویٹ مافیا لیبارٹریز والے اسے ہتھیا لیتے ہیں۔ اسی طرح فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں بھاری منافع اور بھاری ٹورس کے عوض ڈاکٹر سے ادویات ریکمنڈ کرواتی ہیں، اور پھر مریض جو ہے وہ اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ جعلی سٹینٹنگ اس ملک میں ہوتی ہے، دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے، چیزوں پہ جو ٹیگ ہے وہ بدل کے نئی قیمتیں رکھی جاتی ہیں۔ پیپر اگر 2010 میں بنا ہے تو اس وقت کے ریٹ کے مطابق کتاب کا نرخ ہونا چاہیے، مگر بڑے بڑے پبلشرز، بک سیلرز وہ کیا کرتے ہیں کہ آج کے ریٹ کے مطابق نئی ٹیگنگ کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو جس ملک میں درس و تدریس کی کتابیں، نصاب کی کتابیں، جس ملک میں ادویات، ہر چیز عوام کی جو پہنچ سے دور ہو، تو یہاں پہ بنیاد و مرصوص کب بنیں گے؟ جس ملک کے اندر مافیاز ہوں، وہ عدالتوں سے ضمانتیں دے کے چھوٹ جاتے ہوں، وہاں پہ آئینی اصلاحات عوام کے لیے کب ہوں گے؟ کیا پارلیمنٹ نے عوام کی اصلاح کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، ان کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کے ہاں تو قانون اور آئین موجود ہے، لیکن اس آئین میں مجھے ایک ترمیم بتا دیں جو پاورٹی ایلیویشن کی ہو، ایک ترمیم جو غریب کی دادرسی کی ہو، جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز کی بات ہو۔ ان کی تنخواہیں 400 گنا بڑھ جاتی ہیں، لیکن مزدور کی اجرت وہی رہتی ہے، بھٹے والے کی وہی رہتی ہے۔ کیا اس کے ساتھ، امام مسجد کے ساتھ، ایک دیہڑی دار مزدور کے ساتھ، استاد اور پروفیسر کے ساتھ جو مستقبل کی ایک قیادت تیار کرتا ہے، ان کا پیٹ نہیں ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، انہیں علاج کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹاٹوں سے پڑھ کے آنے والے گرد اور دھول میں اٹے ہوئے بچے ہی آگے کمپیٹنٹ آتے ہیں۔ ہم اس طرف کب توجہ دیں گے؟ آپ کا ایجوکیشن سیکٹر بیٹھ چکا ہے، پرائیویٹ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز پیسے لے کے سیمسٹر کی فیس لے کے ڈگری ہتھیا دیتے ہیں، مقابلے میں مدارس ہیں جہاں نہ فیس ہے، تعلیم بھی مفت، خرچہ بھی مفت، تربیت بھی مفت، اور ان کو کھانے پینے کی ضروریات بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ ان کے لیے اسکالرشپ، لیپ ٹاپ، یہ ساری سہولیات کب ہوں گی؟ بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل میں گھرا ہوا خوبصورت پاکستان ہے۔ اس خوبصورت گلشن کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے ہمیں ان سارے مسائل پہ سیاسی وحدت کی ضرورت ہے، معاشی وحدت کی ضرورت ہے، عمرانی وحدت کی ضرورت ہے۔ ان سارے موضوعات کو لے کے آج ہمارے مختلف مہمانان گرامی قدر ہیں جن کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔